جی پروگرام بریکنگ بیریئرز کے ساتھ آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے بھارت کے الیکشن پر روزانہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن بھارت کے الیکشن میں کشمیر میں کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا۔ کشمیر میں محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو شکست فاش ہوئی ہے۔ تو بھارتی الیکشن کی یہ خبر کہ کشمیر میں وہ پارٹیاں کہ جو اپنے آپ کو کشمیری عوام کا ریپریزنٹ کہتی تھیں، ان کو کشمیر نے ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ تو ایک تو اس خبر پر بات کیے لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ سی این این پر یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب کا جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ مزید تیز رفتاری سے آگے بڑھے گا، اور الیکشن میں اونچ نیچ سیٹیں کم یا زیادہ ہونے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اتنا بڑا انٹرنیشنل میڈیا اگر اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو اس میں کیا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے ذرا کشمیر کو ہم دیکھے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی اس کے ساتھ خبر ہے کہ جموں میں بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ون کیا ہے، اور کشمیر میں محبوبہ مفتی، آپ جانتے ہیں کہ محبوبہ مفتی تو ایبروگیشن آف 370 کے بہت خلاف ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیے، وہ بڑی تقریریں کرتی رہی، اور ہمیشہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی طرف سے اور ان کی پارٹیوں کی طرف سے یہی کہا گیا کہ وہ کشمیر کے عوام کے جو صحیح ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ لیکن پھر اگر کشمیری عوام کو ریپریزنٹ یہ پارٹیاں کرتی ہیں جو کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ ان دونوں پارٹیوں کو کشمیر کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا؟ بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے یہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کے لیے۔ تو دیکھیں، ویسے تو الیکشن میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ والی جو شکست ہے، یہ جو ہار ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ہمیشہ یہ ایک نیریٹو لے کر چلتے ہیں کہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ، وہاں کے یہ لیڈرز جو ہیں وہ کشمیری عوام کے بہت صحیح ان کے حقوق کو آگے بڑھانے والے، اور اصل میں جو ان کے ریپریزنٹیشن ہے وہ وہی ہے۔ ہمیشہ جو ہے ان کی سپورٹ کی گئی، وہاں سے ان کو حمایت کی گئی۔ لیکن اب کیا یہ شکست کیا بتا رہی ہے؟ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی یہ شکست یہ بتاتی ہے کہ وہ کشمیری عوام کے ریپریزنٹ کبھی بھی نہیں تھے، یا اب ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں۔ دیکھیں 370 کے بعد ڈائنامکس تو چینج ہونے ہی تھے، لیکن اس سے ایک بہت بڑی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کشمیر کے لوگ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو اپنا لیڈر نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، اگر ایسا ہوتا کہ وہ ابھی تک انہی کو صحیح سمجھتے ہوتے تو وہ جیت جاتے، یا ان کو کم از کم بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملتے۔ تو اگر کشمیر کی پاپولیشن محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، ان کی پارٹیوں کو ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اب کیا یہ بات سما رہی ہے یا سما چکی ہے کہ کیونکہ بھارت کی حکومت نے کشمیر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر رکھی ہے۔ وہاں پہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یو اے ای، عرب کنٹری، سعودی عربیہ سے کتنی بڑی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور جموں کشمیر کو جو ہے وہ ایک ایسا بنایا جا رہا ہے خطہ کہ خوبصورت تو ہے ہی، وہ خوبصورتی کی تو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پر تعمیری کام کروا کے، کنسٹرکشن کروا کے، اور اس کو ایک ایسا ڈیولپ کر کے کہ بڑے بڑے بزنسز وہاں پر سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے کی کون سی بڑی بڑی کمپنیز آ کر مال بنا رہی ہیں، بڑے مالز بن رہے ہیں۔ تو اب وہاں کی عوام یہ سمجھ گئی ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں نئے لیڈرز کو ووٹ کرنا ہے، یا اب ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ جو یہاں کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں، پوری دنیا میں نا، یوتھ ہو یا عوام ہو، جنتا ہو، پبلک ہو، وہ اس بارے میں بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہمارے لیے کون کام کر رہا ہے، اور اصل میں ہمیں فائدہ کس سے ہے، کہ کیا ہمارے خطے میں اگر ترقی ہوگی تو ہمیں اس سے فائدہ ہے، یا ہم جہاد کا ایک نعرہ لگاتے رہیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہے۔ تو کیا یہ ہوا ہے کہ ان کی یہ سوچ بدل گئی ہے جہاد والی، اور اب وہ اس طرف نکل گئے ہیں؟ دیکھیں نا، انڈین گورنمنٹ کی طرف سے تو کہا جاتا ہے، یہ بھارتی حکومت کی طرف سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب
وہ اپنے ایسے وہاں پر حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ سنیما ہال بھی کھل گئے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس کے اوپر وہاں کی عوام اس میں دلچسپی لیتی ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اب چینج ہو رہا ہے. تو اس شکست کے بعد تو ایسا ہی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈرز بھی چینج کر لیے ہیں. وہ پرانے لیڈرز جو کہ وہ چورن بیچا کرتے تھے ہمیشہ سے, ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا آؤٹ ڈیٹڈ ہے اب آپ لوگ. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شکست ہے. دیکھیں, اچھا میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر میجر گورو آریہ بھی بات کرے تھے اپنے فورم پر, اور یقینی بات ہے یہ ایک بڑی تبدیلی ہے الیکشن کے اندر جو نظر آئی ہے کہ نو, یو آر نو مور. اب ہمیں تم نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اور چاہیے. ہمیں اس خطے کی ترقی چاہیے, یا ہمیں جابس چاہیے, ہمیں کھانے کو روٹی چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں کالجز چاہیے, ہمیں یونیورسٹیز چاہیے. کیا کشمیر کی عوام اب یہ سب کہہ رہے ہیں؟ اور اب ہمیں وہ چورن نہیں چاہیے کہ جس پہ ہمیں جہاد کے پیچھے لگایا جائے. تو بہرحال اس کے اوپر اور بھی بہت بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہم بڑھیں گے اپنے اگلے جو ہے وہ اس کے ٹاپک کی طرف. اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ سی این این پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو نیو گورنمنٹ ہے انڈیا کی, نریندر مودی صاحب کی, وہ الیکشن کے بعد جو یہ بات ہوتی رہی کہ سیٹس 400 پار نہیں ملی, یعنی کہ 400 سے زیادہ سیٹس نہیں ملی, اور سیٹس کم ملی کہ جس کی وجہ سے کوalition جو ہے وہ بھی اب بن رہی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مودی کے اکنامک ایجنڈے پر. مودی کا جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ اسی طریقے سے اس کو لے کر چلے گا, بلکہ اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی. اس میں جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں The next government will still be strong enough to ensure India becomes a global growth engine and remain an attractive destination for investors and companies. یہ ان کا کہنا. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ the Indian economy will become the world's third largest behind only United States and China before the end of this decade. یہ انہوں نے کہہ دیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایبسولوٹ میجورٹی کی بات کی جا رہی ہے یہ ڈی ریل نہیں کرے گی مودی کے اس اکنامک ایجنڈے کو جس کے تحت اس نے انڈیا کو تھرڈ لارجسٹ اکانومی بنانا ہے. وہ اس کو تھرڈ لارجسٹ اکانومی بنا دے گا. اور ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ دیکھیے یہ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ جب ابھی مودی صاحب کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو جائے گی, اوتھ لے لیں گے وہ, اس کے بعد آہستہ آہستہ اور بہت سارے جو ممبرز ہیں وہ بھی بی جے پی کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے, حکومت جب بن جاتی ہے نا تو ایسے لوگ کے جو دور ہوتے ہیں یا ساتھ نہیں ملتے وہ حکومت بننے کے بعد ساتھ مل جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بات کہی جا رہی, میں نے دیکھا کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ 400 تک سیٹس پہنچ جانی ہیں, آپ دیکھتے جائیں, ہو سکتا ہے ایسا ہو آگے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو نریندر مودی ہے وہ انسان نہیں ہے کہ جو سیٹس کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے اس اکنامک ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھا پائے گا جس کی وجہ سے اس کے ملک کی پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. وہ جو ایک اسٹریٹجی ہے اور جو ان کے ساتھ ان کا سٹاف ہے, جتنی بھی منسٹریز ہیں جن کو وہ رکھتے ہیں, وہ جتنے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ موجود, ان میں اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ سیٹوں کے کم یا زیادہ ہونے سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جو ہونا تھا بس وہ ان چند دنوں میں ہائے ہوئے ہا ہو گئی. اب آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی وہ اوتھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ بھارت کو لے کر کہاں جاتے ہیں. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے اور تجزیے بھی ایسے ہی کیے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. سی یو اگین.